اب جو لوگ اس علم سے ہی دور ہے، جس کو یہ راستہ ہی معلوم نہیں ہے، تو وہ پھر ان چیزوں پر کبھی کبھی تنقید پر بھی آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو حضور نے کھایا، وہ کیا، یہ کیا، ان کو تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور جب پتہ نہیں ہوگا تو اعتراض تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو کشمیر میں جو اسلام کم سے کم 750 سال سے چلا آ رہا، تو یہ انہی صوفیاء کرام کی محنت، لگن اور ان کی کاوشوں سے آج الحمدللہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے جو صوفیانہ کردار ادا کیا، جس کو صوفیانہ بولو یا مخلصانہ بولو، الحمدللہ رب العالمین، ان کی جو خلوص بری تعلیم رہی، کیونکہ ان کے خود کے دل پاکیزہ تھے، ان کے نفوس پاکیزہ تھے، تو جس کی وجہ سے ان کی جو تعلیم و تربیت اور اشاعت دین میں جو انہوں نے کام کیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ کوئی بھی انتشار کے بغیر، کوئی بھی فساد، شر و فساد کے بغیر انہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا چراغ روشن کیا ہے، گھر گھر اسلام کا چراغ روشن کیا، ہر ایک سینے میں اسلام کا چراغ روشن کیا۔ تو یہ ان کی جو مخلصانہ محنت تھی، تو صوفیانہ محنت جس کو ہم بولیں گے، تو جس کی وجہ سے وہ ہر جگہ پہنچ کر کے انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ تو پیغمبر اعظم اسی تزکیے نفس پر انتہائی زیادہ جو ارشادات فرمائے، کیونکہ وہ یزکیہم ان کا ایک منصب تھا، یہ ان کے نفوس کو کہ تزکیہ کرتا تھا، مختلف طریقوں سے کرتا تھا، صحابہ کی اجتماعی تعلیم و تربیت کرنا اور انفرادی تعلیم و تربیت کرنا، مختلف موقعوں پر ان کی باطنی حالات کو بہتر بنانا۔ وسلم نے ایک وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جابر جب صبح کے وقت تو بیدار ہوگا، صبح کے وقت جب تو اٹھے گا، جب صبح تو کرے گا، فلا تنتظر المساء، تو شام تک کا انتظار پھر مت رکھنا، واذا امسحت، جب تو شام کو زندہ ہوگا تو فلا تنتظر الصباح، تو صبح کا انتظار مت کرنا، پھر یعنی لمبی امید مت رکھنا۔ تو اب لمبی امید رکھنا یہ دل سے تعلق رکھتا ہے یا خواہشات میں سے ہیں کہ میں وہ کروں گا، یہ کروں گا اور آگے جا کر کے پھر وہ کروں، یہ ایک لمبی خواہشیں ہوتی ہیں، ایک لمبی امیدیں ہوتی ہیں۔ تو ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جابر اگر لمبی امیدیں رکھو گے تو دل سخت ہو جائے گا، دل کی سختی پیدا ہو جائے گی، دل آپ کا پتھر ہو جائے گا۔ تو جب دل پتھر ہو جائے گا تو موت بھول جاؤ گے، جب موت بھول جاؤ گے تو قبر بھول جاؤ گے، جب قبر بھولو گے تو آخرت کا گھر ہی بھول جاؤ گے۔ تو وہ نتیجہ ہو رہا آج کل، ہم صرف دنیاوی امیدوں میں لگے ہوئے ہیں، کل کیا کریں گے، پرسوں کیا کریں گے، سال 10 سال 100 سال تک کے ہم معاملات بنا کر کے رکھتے ہیں، لیکن خود کا کیا معاملہ ہے؟ ڈاکٹر اقبال فرماتے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں، نہ دولت کام آتی ہے، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، عبادت کام آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اس چیز کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر انہوں نے توجہ دلائی اپنے صحابہ کی۔ آپ پھر تابعین کا دیکھ لیجئے، وہ کیسے صوفیانہ مزاج کے لوگ تھے، تو وہ کیسے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی طرف کتنے متوجہ ہوتے تھے۔ اور آپ اس کے بعد تابعین کی طرف آئیے، علماء ائمہ مجتہدین کو آپ دیکھ لیجئے، امام اعظم جیسی شخصیت، اللہ اکبر، راتوں میں دن میں دینی علوم کی اشاعت اور تجارت، اور راتوں میں قیام اللیل، اللہ اکبر سبحان اللہ، قیام اللیل راتوں رات کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت اور لمبے لمبے سجدے، راتوں میں سجدوں میں رونا۔ تو یہ تبھی ممکن ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر جب اس کا دل مائل ہو جائے گا، جب اس کے نفس کی خواہشات کم ہو جائیں گی، جب اس کا نفس کنٹرول میں آئے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا، تب تک تم مومن نہیں ہو جب تک تم اپنی خواہشات کو اس کے مطابع نہ کرو گے جو میں تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں۔ یعنی قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق اگر تم اپنی خواہشات کو نہیں کرو گے تو لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے۔ تو پتہ چلا ہمیں اپنی خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اور اس کا پریکٹیکل، اس کا عملی میدان جو ہم کو ملا ہے وہ اولیاء کرام سے ملا ہے، انہی میں ہمیں صوفیاء کرام نے جو تعلیمیں دی ہیں وہ اپنے طالب
طالبین کو اپنے مطلب اپنا جو ان کا دربار ہوتا تھا یا اپنی جو مدرسیں ہوتی تھی، اپنی تربیت گاہیں جو ہوتی تھی، اپنی جو خانقاہیں ان کی ہوتی تھی، تو ان خانقاہوں میں ان کو بٹھا کر کے باضابطہ طور اپنے مریدین کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا کرتے تھے. وہ چلہ کشی جس کو ہم بولتے تھے، ان کی باطنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے سال ہر سال تک ان کی تربیت کیا کرتے تھے. دنیاوی خواہش، دنیاوی جو لگن، دنیاوی حب اور جاہ ان کے سینوں سے، ان کے دلوں سے، ان کے نفوس سے باہر نکالنے کے لیے ان کی انتہائی محنت ان پر کرتے تھے. تو تب جا کر کے وہ کسی منصب پر پہنچ جاتے تھے، ولایت کے کسی منصب پر. آپ دیکھ لیجئے صوفیاء کرام کی لمبی فہرست، ہر ایک صوفی، ہر ایک ولی کامل نے یہی کام آگے چلایا، تعلیم و تربیت کا. کسی جگہ کسی چیز سے پرہیز بھی کروائی ہے. جیسے عام طور پر ہمارے بزرگوں نے کہا یہ چیز مت کھاؤ، وہ چیز مت کھاؤ، تو شرعی طور اس کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، ہم کھا سکتے ہیں. لیکن جب ہم تصوف کے سلسلے میں آئیں گے، جب ہم روحانیت کے سلسلے میں آئیں گے، جب ہم سلسلے سلوک میں آ جائیں گے، تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہی پڑتا ہے. کیوں؟ جس طرح دنیاوی طور ہمیں کوئی چیز حلال ہونے کے باوجود ہم اس کو نہیں کھاتے ہیں. کبھی ڈاکٹر ہمیں منع کرتا، کبھی طبیب ہمیں منع کرتا، یہ چیز مت کھاؤ، اس سے آپ کا بخار بڑھ جائے گا، نزلہ زکام ہو جائے گا، کھانسی ہو جائے گی، خدا بچائے پریشر اور شوگر وغیرہ بلڈ پریشر ہو جائے گا، یا جسم میں کوئی پرابلم ہو جائے گی، یہ چیزیں مت کھاؤ. حالانکہ وہ چیزیں حلال ہوتی ہے، ان چیزوں کو شرعاً ہمیں کسی نے نہیں روکا، لیکن ڈاکٹر طبیب نے منع کر لیا، یہ آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ اس وقت ہوگا. اسی طرح روحانیت کے تربیت یا جو تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، صوفیاء، اولیاء، اس کے معالج، اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے یہ کھانے کی یہ چیز گرچہ یہ حلال ہے، لیکن روحانیت کے سلسلے میں اس کو یہ تکلیف دہ ہوگی، خواہشات اس سے بڑھ جائیں گی، انسان کو سستی بڑھ جائے گی، اور سستی دین میں انتہائی نقصان دہ چیز ہے. چاہے کسی بھی حال میں آپ سستی کرو، تو یہ سستی دور کرنے کے لیے، یہ خواہشات کو کمزور کرنے کے لیے یہ چیزیں پھر وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ کام کرو، یہ مت کرو. یہ وہی لوگ جانتے ہیں کہ باطنی طور پر ان کا کتنا برا اثر پڑتا ہے انسان پر. اب جو لوگ اس علم سے ہی دور ہے، جس کو یہ راستہ ہی معلوم نہیں ہے، تو وہ پھر ان چیزوں پر کبھی کبھی تنقید پر بھی آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو حضور نے کھایا، وہ کیا، یہ کیا. ان کو تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور جب پتہ نہیں ہوگا تو اعتراض تو کرنا ہی کرنا ہے. بہرحال اعتراض کرنے والوں کا مجھے یہاں سے اس وقت ان پر کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. صرف میں بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں، صوفیاء کرام باطنی طور پر اپنے علم اور اپنے منصب اور اپنا جو ان کی راہ جو ہے اس کے مطابق باطنی تربیت کے لیے انہوں نے اپنا ایک سلسلہ جاری رکھا ہے. تو چونکہ باطنی ہی دو چیزیں اہم ہیں، وہ دل ہے اور نفس ہے، ان چیزوں کی تعلیم و تربیت ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. چاہے نمازی ہو، عابد ہو، اللہ کی راہ میں جہد کرنے والا ہو، جو بھی ہو، جب تک انسان کا نفس درست نہیں ہوگا کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. کیونکہ جب انسان عابد بنے گا، پھر ریاکاری حملہ، پھر شیطان کے وساوس آ جائیں گے، پھر نہ جانے کیا کیا چیزیں آ جاتی ہے. تو ان سے بچنے کے لیے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں بار بار کہتا ہے میرے محبوبین سے وابستہ رہو، میرے صادقین کے ساتھ وابستہ رہو، تاکہ تمہارے قلب کو، تمہارے نفس کو، تمہاری باطنی حالت کو وہ بہتر بنائیں گے. وہ صوفیاء کرام ہوتے ہیں. تو وہی لوگ کامیاب ہیں واقعی جنہوں نے نفس کو پاک کیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں ارشاد فرمایا قد افلح، کامیاب وہ ہو گیا، من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاک کیا، وقد خواب، اور خواب و خائص اور نامراد وہ ہو گیا، من دساہا، جس نے اس نفس کو ناپاک کر لیا. لہذا ضرورت اس چیز کی ہے، اسی لیے میں چند منٹوں کے لیے آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوتا ہوں، اسی غرض سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن میرے احباب، دوستوں، سامعین و ناظرین تک میری یہ بات پہنچتی ہے، یہ سب بزرگان دین کا دیا ہوا وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو مقصد یہی ہے کہ آپ بھی اس پر عامل ہو جائیں گے، تاکہ ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ہمیں دنیاوی خواہشات بد جو ہمارے دلوں میں وہ باہر نکل آئیں، اور اچھی اچھی خواہشات ہم پوری کر کے رسول اللہ کی سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیاوی اور اخروی کامیابی اسی میں ہے. اللہ تعالی ہمیں پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ توبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.